دوستو، آج ہم آپ لوگوں کے لیے ایک ایسا ویڈیو لے کر آئے ہیں جسے سننے اور دیکھنے کے بعد انشاءاللہ تعالی ہر سچے مسلمان کا چہرہ گلاب کی طرح کھل جائے گا۔ ہر وہ مسلمان جو اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے معجزے یعنی قرآن کریم سے محبت رکھتا ہے، یقیناً اس کا دل خوش ہو جائے گا۔ آج ہم ہر مسلمان اور قرآن کریم سے محبت کرنے والے کے لیے ایک نہایت خوبصورت ویڈیو لے کر آئے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی ایک زبردست پیغام ہے جو اسلام سے نفرت کرتے ہیں، مسلمانوں سے دشمنی رکھتے ہیں، کبھی قرآن کریم کو جلانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی اسے پھاڑنے کی اور کبھی اس کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو آج ایسا جھٹکا لگنے والا ہے کہ ان کی بولتی بند ہو جائے گی، کیونکہ آج ہم قرآن پاک کے اس عظیم چیلنج کے بارے میں بات کریں گے جس کے سامنے بڑے سے بڑا عالم، دانشور اور ہر وہ شخص خاموش ہو گیا جو قرآن کریم پر اعتراض کیا کرتا تھا۔ دوستو، اس ویڈیو میں آخر تک ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ ہم آپ کے لیے ایک نیا، نایاب اور حقیقت پر مبنی واقعہ لے کر آئے ہیں جس کی سچائی کی گواہی ہر مسلمان دے گا اور ہر عاشق رسول بھی اس کی تصدیق کرے گا۔ اگر آپ بھی قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی کتاب اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ مانتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہر علم رکھ دیا ہے، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، چاہے سائنسی ہو یا کسی اور شعبے سے تعلق رکھتا ہو، تو یہ الگ بات ہے کہ لوگ اپنی سمجھ اور صلاحیت کے مطابق اس میں غور و فکر کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کے راز پا لیتے ہیں اور کچھ صرف پڑھ کر گزر جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی میری اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ دوستو، زبور، انجیل، تورات اور قرآن، یہ چاروں آسمانی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مختلف انبیاء علیہ السلام پر مختلف زمانوں میں نازل فرمائیں، لیکن ان چاروں کتابوں میں ایک کتاب ایسی ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود خالق کائنات اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لی ہے۔ وہ کون سی کتاب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے اس کے انکار کرنے والوں کو کس طرح کھلا چیلنج دیتا ہے، یہی ہم آپ کو آگے بتائیں گے۔ دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کے دور میں جس تیزی سے اسلام پوری دنیا میں پھیل رہا ہے اور جس رفتار سے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، یہ بات کچھ لوگوں کو بالکل برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ اسی وجہ سے وہ اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی میں اندھے ہو کر طرح طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ کہیں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، کہیں انہیں دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہیں قرآن مقدس کو جلایا جا رہا ہے اور کہیں اس کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوستو، آپ نے پچھلے چند سالوں میں دیکھا ہوگا کہ قرآن کریم سے دشمنی اور حسد کی وجہ سے بعض لوگوں نے کس طرح اس کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی۔ کچھ سال پہلے ہندوستان کے صوبہ گجرات سے ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی جس میں سونو ڈانگر نامی شخص کے ساتھ ایک عورت قرآن پاک کی بے حرمتی کرتی ہوئی دکھائی دی اور قرآن کریم کو پھاڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسی طرح ایک ویڈیو بیرون ملک سے بھی بہت ہی زیادہ وائرل ہوئی تھی جہاں ایک عوامی اجتماع میں قرآن کریم کو جلانے اور اس کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اسی وقت ایک غیرت مند مسلمان وہاں دوڑتا ہوا آیا اور جس شخص نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی تھی اسے ایسی زوردار لات ماری کہ وہ زمین پر گر پڑا۔ بعد میں جب اس مسلمان کو گرفتار کیا گیا تو دنیا کے کئی مسلم ممالک اس کی حمایت میں سامنے آ گئے اور اس کی حفاظت اور رہائی کا مطالبہ کرنے لگے۔ لیکن دوستو، حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت صرف مسلمان ہی نہیں کرتے، بلکہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے۔ دوستو، اگر پوری دنیا کے تمام قرآن مجید ایک جگہ جمع کر دیے جائیں، صرف ہندوستان، پاکستان، سعودی عرب، ترکی، مصر یا ملیشیا کی نہیں بلکہ پوری دنیا کے تمام قرآن، اور پھر انہیں سمندر کی گہرائی میں بھی پھینک دیا جائے، تب بھی
پوری دنیا مل کر قرآن کریم کو ختم نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسی عظیم خصوصیات رکھی ہیں کہ اگر دنیا سے قرآن کریم کے تمام چھپے ہوئے نسخے بھی ختم کر دیے جائیں تب بھی قرآن ختم نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم لاکھوں حفاظ کرام کے سینوں میں محفوظ ہے۔ دنیا کے ہر کونے میں ایسے بے شمار حافظ قرآن موجود ہیں جنہوں نے پورا قرآن اپنے دل میں محفوظ کر رکھا ہے۔ آپ ظاہری طور پر کسی کتاب کو جلا سکتے ہیں، پھاڑ سکتے ہیں یا ختم کر سکتے ہیں، لیکن جو قرآن لاکھوں حافظوں کے سینوں میں محفوظ ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ دوستو، یہی قرآن کریم کا وہ عظیم چیلنج ہے جسے آج تک کوئی بھی پورا نہیں کر سکا۔ دوستو، ہر دور میں ایسے بہت سے لوگ آئے ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو جھٹلانے کی کوشش کی، اس پر اعتراض کیے اور یہ دعویٰ کیا کہ وہ بھی اس جیسا کلام پیش کر سکتے ہیں، مگر آج تک کوئی شخص قرآن کریم جیسی ایک چھوٹی سی آیت بھی پیش نہ کر سکا۔ ذرا قرآن کریم کی شان دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی عظمت دیکھیے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی معجزات سے بھری ہوئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزات میں سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ دوستو، قرآن کریم نے پوری دنیا کو کھلا چیلنج دیا ہے کہ اگر کسی میں ہمت ہے، اگر کوئی اپنے آپ کو بہت بڑا عالم، دانشور یا عقل مند سمجھتا ہے اور قرآن کریم کو جھٹلانا چاہتا ہے تو وہ قرآن جیسی ایک چھوٹی سی آیت بنا کر دکھا دیں۔ آپ علماء کرام کی مجالس میں جا کر بھی سن سکتے ہیں کہ قرآن کریم کا یہ کھلا چیلنج آج بھی قائم ہے۔ لیکن دوستو، قرآن کریم کی شان یہ ہے کہ عام لوگوں کو تو چھوڑیے، دنیا کے بڑے بڑے فلسفی، ادیب، شاعر اور دانشور بھی آتے رہے اور دنیا سے چلے گئے، مگر کوئی بھی قرآن کریم جیسی ایک آیت پیش نہ کر سکا، کیونکہ انسان کی لکھی ہوئی کتاب جیسی کتاب تو لکھ سکتا ہے، لیکن جو کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہو، جو آسمان سے نازل ہوئی ہو، اس کی مثال لانا کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ اس لیے آج تک کسی مذہب کے بڑے عالم، کسی پادری، کسی پنڈت یا کسی فلسفی نے قرآن کریم کی اس چیلنج کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ہر مذہب کے ماننے والوں کے پاس اپنی اپنی مذہبی کتاب موجود ہے، لیکن قرآن کریم جیسی صرف ایک آیت بھی پیش کرنے میں سب عاجز رہے۔ دوستو، جو شخص قرآن کریم سے محبت کرتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ آپ رجب طیب اردگان کی مثال دیکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح انہیں عزت، شہرت اور کامیابی عطا فرمائیں۔ دوستو، چاہے دنیا کا کتنا ہی بڑا عقل مند انسان کیوں نہ ہو، قرآن کریم کا چیلنج آج بھی اپنی جگہ قائم ہے کہ اگر پوری دنیا کے تمام انسان اور جنات بھی مل جائیں تب بھی وہ قرآن کریم جیسی ایک آیت پیش نہیں کر سکتے، اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک بھی کوئی ایسا نہیں کر سکے گا، کیونکہ یہ کسی انسان کا نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کا پاک کلام ہے۔ اگر آپ بھی قرآن کریم سے محبت کرتے ہیں اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت ہی حیرت انگیز کرامات کا واقعہ بیان کریں گے۔ یہ ایسا واقعہ ہے جسے سن کر یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آج ہم بات کریں گے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور ایک پاگل ہاتھی کے واقعے کی۔ روایت کے مطابق حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنی کرامت کے ذریعے ایک پاگل ہاتھی کو پتھر بنا دیا تھا۔ جی ہاں، آج ہم اسی واقعے کی پوری تفصیل بیان کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ آخر اس ہاتھی کو پتھر کیوں بنایا گیا اور اس کے پیچھے کیا وجہ تھی۔
لیکن دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ دوستو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور پرتھوی راج چوہان کا واقعہ تقریباً ہر شخص جانتا ہے۔ پرتھوی راج نے بہت کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو شکست دے سکے، لیکن وہ ہر بار ناکام رہا۔ جب وہ ہر طرف سے عاجز آ گیا اور کوئی تدبیر کامیاب نہ ہوئی تو حضرت عبداللہ بیابانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی، حضور اب آپ کو شہر کے اندر قیام فرمانا چاہیے تاکہ اللہ کی مخلوق آپ کے ظاہر اور باطن کے فیض سے فائدہ حاصل کر سکے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ درخواست قبول فرما لی۔ اس کے بعد آپ نے حضرت شیخ محمد یادگار رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا، شہر کے اندر ہمارے قیام کے لیے کوئی مناسب جگہ تلاش کرو۔ حضرت شیخ محمد یادگار شہر میں گئے اور ایک ایسی جگہ پسند کی جہاں آج حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک موجود ہے۔ وہ جگہ پہلے کسی اور کے زیر استعمال تھی، لیکن بعد میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے گئے اور قیام فرمایا۔ شہر میں رہنے کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے پرتھوی راج چوہان کے نام دعوت اسلام کا پیغام بھیجا۔ اس پیغام کا خلاصہ یہ تھا کہ اے پرتھوی راج، جن لوگوں پر تمہیں بڑا بھروسہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اگر تم اپنی بھلائی چاہتے ہو تو اسلام قبول کر لو، ورنہ ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ لیکن اس دعوت کا پرتھوی راج پر کوئی اثر نہ ہوا جو قاصد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا وہ واپس آ گیا۔ اس کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر مراقبے میں بیٹھے رہے۔ کافی دیر بعد آپ نے اپنی آنکھیں کھولی اور فرمایا، اگر یہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں لائے تو اسے زندہ گرفتار کر لیا جائے گا اور وہ اسلامی لشکر کے حوالے کر دیا جائے گا۔ جب پرتھوی راج حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا مقابلہ نہ کر سکا تو اس نے مسلمانوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ پہلے اس نے شعر و شاعری کے ذریعے مقابلہ کیا لیکن ناکام رہا۔ پھر اس نے اپنے چیلوں کو بھیجا مگر وہ بھی ناکام واپس آئے۔ اس کے بعد اس نے اپنی فوج بھی بھیجی لیکن وہاں بھی اسے شکست ہوئی۔ اب وہ بہت پریشان تھا کہ آخر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا مقابلہ کس طرح کیا جائے۔ اسی دوران دربار کے ایک شخص نے اسے ایک نئی تجویز دی۔ اس نے کہا، جہاں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ عبادت کرتے ہیں وہ جگہ کھلے میدان میں ہیں۔ اگر ایک بہت خطرناک اور پاگل ہاتھی کو خوب غصہ دلا کر ان کی طرف چھوڑ دیا جائے تو وہ سیدھا ان کی مجلس میں پہنچ جائے گا۔ چونکہ وہ عبادت میں مشغول ہوں گے اس لیے نہ بھاگ سکیں گے اور نہ مقابلہ کر سکیں گے۔ یہ بات پرتھوی راج کو بہت پسند آئی۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ جنگل سے ایک بہت بڑا طاقتور اور پاگل ہاتھی پکڑا جائے۔ اس ہاتھی کو لوہے کی نوکیلے سلاخوں سے زخمی کیا گیا تاکہ وہ مزید غصے میں آ جائے۔ پھر اسے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دوڑا دیا گیا۔ وہ ہاتھی اتنا بڑا اور خطرناک تھا کہ جب وہ دوڑتا تھا تو زمین ہلنے لگتی تھی اور ہر طرف گرد و غبار اڑنے لگتا تھا۔ آس پاس کے لوگ یہ منظر دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے۔ سب لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ اب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے ساتھی ہاتھی کے قدموں تلے آ جائیں گے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں نے جب اس پاگل ہاتھی کو اپنی طرف آتے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے وہ بھی گھبرا گئے، لیکن چونکہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ پوری طرح مطمئن اور پرسکون تھے اس لیے آپ کے ساتھی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ وہ پاگل ہاتھی بہت تیزی سے آپ کی طرف آ رہا ہے تو آپ نے بڑے اطمینان کے ساتھ زمین سے ایک چٹکی مٹی اٹھائی۔ پھر آپ نے وہ مٹی ہاتھی کی طرف پھینکی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس پر دم فرمایا۔ بس
پھر کیا تھا، جیسے ہی وہ مٹی ہاتھی تک پہنچی وہ خوفناک ہاتھی وہیں کا وہیں رک گیا۔ چند لمحے پہلے جو ہاتھی پوری طاقت کے ساتھ دوڑ رہا تھا وہ اچانک پتھر کی طرح ساکت ہو گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ پتھر بن گیا۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں موجود سب لوگ حیران رہ گئے۔ جو لوگ چند لمحے پہلے ڈر کے مارے کانپ رہے تھے وہ اب زور زور سے اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگے۔ بہت سے لوگ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کے اخلاق، کردار اور اللہ پر کامل بھروسہ دیکھ کر متاثر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کرامتوں میں سے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو ایسی کرامتیں اس لیے عطا فرمائیں تاکہ لوگ حق کو پہچانیں، اللہ کی طرف رجوع کریں اور نیکی کا راستہ اختیار کریں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ایسی زندہ کرامت بتانے والے ہیں جسے دیکھ کر اور سن کر یقیناً آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور آپ کمنٹ باکس میں یا خواجہ لکھنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ جی ہاں دوستو، آج جو سچا واقعہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں یہ واقعہ ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور بالی ووڈ کے شہنشاہ امیتابھ بچن کا، جنہوں نے ملک اور دنیا میں بہت زیادہ نام کمایا ہے، جن کے پاس آج دولت، شہرت اور عزت سب کچھ ہے۔ لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ ایک بار امیتابھ بچن کی زندگی میں ایک ایسا بھی دور آیا تھا جب ان کی اپنی پروڈکشن کمپنی دیوالیہ قرار دی گئی تھی، پھر ان کا گھر بار سب کچھ نیلام ہو گیا تھا۔ اس وقت امیتابھ بچن کی زندگی مصیبتوں اور مایوسیوں سے بھر گئی تھی۔ یہ دیکھ کر اس وقت امیتابھ بچن بہت زیادہ ٹوٹ گئے تھے اور وہ ہار مان کر بیٹھ گئے تھے۔ لیکن پھر جب ایک بار کسی کے کہنے پر امیتابھ بچن اجمیر درگاہ میں گئے، یعنی خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے گئے، تو اس وقت امیتابھ بچن کے ساتھ خواجہ غریب نواز کا ایسا کرشمہ ہوا کہ پھر امیتابھ بچن نے کبھی بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور وہ بلندیوں کو چھوتے چلے گئے، جسے دیکھ کر ساری دنیا حیران رہ گئی۔ اور یہی نہیں، اس پورے واقعے کو سن کر آپ لوگ بھی حیران رہ جاؤ گے۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور سب سے پہلے اگر آپ کو خواجہ غریب نواز سے سچی محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں اور کمنٹ باکس میں یا خواجہ لکھ کر شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، اجمیر شریف کی درگاہ، جسے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہ درگاہ پوری دنیا میں اپنی روحانی طاقت اور کرامتوں کے لیے مشہور ہے۔ اجمیر شریف کی درگاہ میں ہر مذہب اور ہر طبقے کے لوگ حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں اپنی پریشانیاں لے کر پہنچتے ہیں، یعنی اپنی مرادیں مانگنے کے لیے جاتے ہیں اور آپ پلک جھپکتے ہی سب کی پریشانیاں دور فرما دیتے ہیں۔ اس کراماتی درگاہ کے حوالے سے ایسا مانا جاتا ہے کہ یہاں آنے والا کبھی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹتا۔ دوستو، بالی ووڈ کے شہنشاہ امیتابھ بچن کی زندگی آپ کو جتنی روشن نظر آتی ہے اتنی ہی پر اسرار اور عبرتناک بھی ہے۔ آج امیتابھ بچن شہرت، دولت اور عزت کے مالک ہیں، لیکن ان کی زندگی میں ایک ایسا دور بھی آیا تھا جب ان کی زندگی مصیبت اور مایوسیوں سے بھر گئی تھی۔ ہر طرف مایوسی ہی مایوسی تھی، ایسا لگنے لگا تھا جیسے شاید ان کی قسمت ان سے روٹھ چکی ہے۔ لیکن پھر اسی مصیبت والے دور میں خواجہ غریب نواز کا ایسا کیا کرشمہ ہوا تھا کہ جسے جان کر ساری دنیا کے لوگ حیران رہ گئے، اور پورا ویڈیو دیکھ کر آپ بھی چونک جاؤ گے۔ اس لیے آپ اس ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے آخر تک غور سے ضرور دیکھنا۔ دوستو، بالی ووڈ کے شہنشاہ امیتابھ بچن کی زندگی کا جو سچا واقعہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں، یہ سچی داستان 1990 کے آس پاس کے سالوں کی بتائی جاتی ہے۔ اس وقت امیتابھ بچن کی پروڈکشن کمپنی ABCL یعنی امیتابھ بچن کارپوریشن لمیٹڈ دیوالیہ قرار دی جا چکی تھی، جس کی وجہ سے ہر طرف
अमिताभ बच्चन पर कर्ज देने वालों का दबाव बढ़ गया था। उनके घर नोटिस भेजे जाने लगे थे, यहाँ तक कि उनका मशहूर बंगला प्रतीक्षा भी गिरवी रखना पड़ा था। उस वक्त अमिताभ बच्चन पर ऐसी मुसीबत आई कि फिल्मों के सारे ऑफर भी बंद हो गए थे और वो न सिर्फ माली तौर पर बल्कि जिस्मानी और रूहानी तौर पर भी पूरी तरह टूट चुके थे। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि शायद उनकी शोहरत और कामयाबी का सफर यही खत्म नहीं हो गया और वो मायूस होकर सोचने लगे थे कि शायद मेरी शोहरत यही तक थी। दोस्तों, इस बारे में जब एक बार मीडिया रिपोर्टर ने अमिताभ बच्चन से सवाल किया तो उन्होंने खुद बताया कि वो मेरी जिंदगी का एक ऐसा बुरा दौर था कि मुझे महसूस होने लगा था कि अब मैं अपनी ही परछाई बनकर रह गया हूँ। उस वक्त हर तरफ से रास्ते बंद हो चुके थे, कोई भी साथ देने वाला नहीं था, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आने लगा था। इस बात को लेकर मैं बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगा था। मैंने अपने भगवान से बहुत दुआ की कि मेरी परेशानियों के दिन दूर हो जाएं, लेकिन उस वक्त कुछ भी बनता हुआ नजर नहीं आ रहा था। फिर एक दिन मैंने एक फकीर से हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बातें सुनी और सुना कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह के ऐसे महबूब वली हैं जो सबकी बिगड़ी बनाते हैं, जो फकीर को बादशाह बना देते हैं। फिर उस फकीर बाबा ने कहा कि आप भी मायूसी छोड़ दीजिए, आपका भी वक्त बदल सकता है, आपको अजमेर शरीफ जाना होगा और ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी देनी होगी। वह अंधेरे को उजाले में बदल सकते हैं, वहाँ जात पात का कोई बंधन नहीं। जो भी सच्चे दिल से ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट पर जाता है वह कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटता। अगर आप मेरी बात माने तो आप भी एक बार अजमेर दरगाह जरूर जाएं। मुझे यकीन है कि ख्वाजा गरीब नवाज आपकी सारी परेशानियां दूर फरमा देंगे। अमिताभ बच्चन कहते हैं कि फकीर की इन बातों को सुनकर मैं बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ। दोस्तों, इसके बाद पहले तो अमिताभ बच्चन ने इस बात को टाल दिया, लेकिन जब हालात और ज्यादा बिगड़ने लगे तो उनके दिल में यह बात घर कर गई। उन्होंने सोचा कि जब हर तरफ से रास्ते बंद हो चुके हैं तो एक बार ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जाने से क्या हरज है, चलो एक बार वहां जाकर देख लेते हैं। आखिर वो फकीर इतने यकीन के साथ कह रहा था। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने अजमेर शरीफ जाने का इरादा कर लिया और एक दिन रात के सन्नाटे में बगैर किसी को बताए अजमेर शरीफ के लिए रवाना हो गए, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि कोई उन्हें पहचान ले। सफर के दौरान उनके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। जब अमिताभ बच्चन अजमेर दरगाह पहुंचे तो वहां का मंजर वहां की उम्मीद से बिल्कुल मुख्तलिफ था। हजारों लोग अपनी अपनी मुरादें लेकर वहां आए हुए थे। हर किसी की आंखों में उम्मीद और दिल में यकीन था। हर कोई यही कह रहा था कि इस दरबार से आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा। इसके आगे अमिताभ बच्चन बताते हैं कि जैसे ही मैं दरगाह के अंदर दाखिल हुआ मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। मैंने ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार शरीफ पर चादर चढ़ाई और रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ की। मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। मैंने अपने सारे गम और अरमान बयान कर दिए जिन्हें मेरे सिवा कोई नहीं जानता था। फिर जब मैं दरगाह के अंदर बैठा हुआ था तो मेरी नज़र एक कोने पर पड़ी जहां एक बूढ़ा फकीर बैठा हुआ था। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई और चेहरे पर रूहानी नूर था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन जब मैं दरगाह से बाहर निकल रहा था तो वही फकीर बाबा मेरी तरफ इशारा करते हुए बोले, आओ शहंशाह, जरा ठहरो। ये सुनकर मैं चौंक गया। मुझे समझ नहीं आया कि यह फकीर मुझे कैसे पहचानता है। वह आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास आया और बोला, ऐ बंदे, तू इतना परेशान क्यों है? ख्वाजा की निगाहे करम तुझ पर है। आज तेरा हाल बुरा है, मगर आने वाले दिनों में तेरा नाम आसमान पर होगा। याद रखना, जितनी तूने सोची है उससे कहीं ज्यादा दौलत और शोहरत तुझे नसीब होगी और घर घर में तेरा नाम होगा। अमिताभ बच्चन बताते हैं कि यह सुनकर मैं हैरत में पड़ गया। मैंने पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं परेशान हूँ और आप मुझे शहंशाह क्यों कह रहे हैं? इस पर वो मुस्कुराया और बोला, ख्वाजा ने मुझे ये पैगाम दिया है, अब जा
اور صبر کر، تیرے لیے بہت جلد کامیابی کے دروازے کھلنے والے ہیں۔ اس کے بعد میں وہاں سے واپس آ گیا اور اس بات کو پھیلانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس فقیر کی باتیں میرے دل و دماغ میں بس گئیں۔ کچھ ہی ہفتوں بعد مجھے یش چوپڑا کی فلم محبتیں کا آفر ملا، جس نے میرے کریئر کو نئی سمت دی۔ لیکن اصل معجزہ تب ہوا جب مجھے KBC یعنی کون بنے گا کروڑ پتی کا آفر ملا۔ یہ شو ہر گھر میں مشہور ہو گیا اور میرے سارے قرضے اتر گئے اور میں ایک بار پھر بالی ووڈ کا شہنشاہ بن گیا۔ اس کے بعد میں نے دوبارہ اجمیر شریف جا کر اس فقیر بابا کا شکریہ ادا کرنا چاہا، لیکن وہاں پتہ چلا ایسا کوئی فقیر وہاں رہتا ہی نہیں۔ لوگ بتاتے ہیں کہ وہ خواجہ غریب نواز کی کرامت کے طور پر دکھائی دیتے ہیں۔ دوستو، امیتابھ بچن آج بھی یقین رکھتے ہیں کہ اگر اس دن اجمیر شریف نہ جاتے تو شاید آج اتنے کامیاب نہ ہوتے۔ دوستو، اب ہم آپ کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور کرامت کے بارے میں بتاتے ہیں، اس لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا۔